بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں صابر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکرڈ ٹیچنگ۔ رجب المرجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت و فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے۔ تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پاک پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مولانا نعیم الدین مراد آبادی خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، 4 حرمت والے مہینوں سے مراد 3 متصل یعنی یکے بعد دیگرے ذوالقعد، ذوالحج، محرم اور 1 رجب المرجب ہے۔ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان میں قتال یعنی جنگ حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ کی گئی ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، رجب دراصل ترجیب سے نکلا ہے، اس کے معنی ہیں تعظیم کرنا۔ اس کو اعلیٰ حسب یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اس کو الاسم یعنی خوب بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی، اسے رجب بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی رجب میں روزے رکھے گا تو اللہ پاک اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آبپاشی کا اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ آپ مزید فرماتے ہیں، رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھا، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی کہ میری فضیلت باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا 1 دن کا روزہ رکھے گا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کی 27ویں رات میں عبادت کرنے والوں کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص 27ویں رجب المرجب کی رات 12 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر قرآن کریم کی کوئی سورہ پڑھے اور 2 رکعت پر تشہد آخر تک پڑھ کر سلام پھیرے اور 12 رکعت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو دنیا و آخرت کے امور کے متعلق جو چاہے دعا کرے اور صبح میں روزہ رکھے تو یقیناً اللہ اس کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسی دعا نہ کرے جو گناہ میں شمار ہوتی ہو، کیونکہ ایسی دعا قبول نہ ہوگی۔ عبداللہ بن عباس کا معمول تھا کہ رجب کی 27ویں کو اعتکاف کی حالت میں صبح کرتے تھے اور ظہر کے وقت نماز پڑھتے رہتے تھے، اور ظہر پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر تک نفل پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھتے اور ہر 1 رکعت میں 1 دفعہ الحمد شریف، 1 دفعہ معوذ، 3 دفعہ سورہ القدر اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول تھا۔